الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین عزیز وقار، آج کی بابرکت محفل کے اندر ماشاءاللہ حضرت مولانا محمد عباس صاحب، ان کی محنت آپ کے سامنے ہے. بحمداللہ بچوں نے ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حضرت کی محنت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ان کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اور آپ تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو مولانا کے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں، اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیج کر ان کی علمی پیاس کو بجھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ قرآن کریم اتنی عظیم اور مقدس کتاب ہے. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ، قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. دنیا کے اندر بے شمار کتابیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوئیں، لیکن قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جب یہ نازل ہوئی تھی جس صورت میں تھی آج بھی اسی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے اس کو دنیا و آخرت میں اللہ تبارک و تعالی قیمتی بنا دیتے ہیں. چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنے لباس کو پہنتا ہے. بندے کا عہدہ کوئی ہو، امیر ہو غریب ہو، کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، اس کو دھونے کے بعد اس کا پانی نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے. کوئی بھی نہیں کہتا کہ اس کپڑے کا تعلق وزیر اعظم کے جسم کے ساتھ تھا یا کسی اور بندے کے ساتھ تھا، بس اس کے پانی کو جو ہے نا نالیوں میں بہا دیا جاتا ہے. ایک عام سا کپڑا ہم اس کا غلاف قرآن کریم کے اوپر چڑھا دیں تو اس عام کپڑے کی ویلیو جو ہے نا بڑھ جاتی ہے. اس کو کوئی بندہ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگاتا. جب قرآن کریم کو ہم تلاوت کے لیے اٹھاتے ہیں اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں. اس مقدس کپڑے کو ہم بغیر وضو کے نہیں چھوتے.
اس کپڑے کی عزت کیوں بڑھ گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بے شمار لوگ ہیں، کوئی حسین ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، لیکن جب قرآن کریم کے ساتھ کسی کا تعلق ہوتا ہے تو وہی مصلی رسول پہ کھڑا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ مصلی کی باری آئی تو کوئی کہے بھئی یہ ایم این اے ہے، یہ ایم پی اے ہے، یہ فلاں چودھری ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ جس کا تعلق زیادہ ہوگا وہی مصلی پہ کھڑا ہو کر ان کی امامت کراتا ہوا نظر آئے گا۔ جب بندہ اس مختصر سی زندگی کو بسر کرنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اَيْ لِيَعْرِفُونَ، کہ انسان پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں اس بندے کو کیوں بھیجا ہے۔ ایک مسافر کی طرح زندگی بسر کرنے کے لیے آیا ہے۔ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ گزر یا مسافر رہتا ہے۔ جب ہم اس مسافر خانے سے اس اپنی زندگی کو بسر کر کے کوئی 40 سال جیتا ہے، کوئی 50 سال، جتنی زندگی ہے اس کو بسر کرنے کے بعد جب ہم قبر کی کوٹڑی میں ہمیں لٹا دیا جاتا ہے، رشتہ دار بھی چلے جاتے ہیں، دوست بھی چلے جاتے ہیں، بھائی بھی چلے جاتے ہیں، والد محترم بھی روتا ہوا چلا جاتا ہے، والدہ گھر پریشان ہے، سارے رشتے یہاں آ کر ختم ہو جاتے ہیں، بندہ کوٹڑی کے اندر لیٹا ہوا ہے، اس اندھیرے گھر کے اندر بندہ اب سوچتا ہے دنیا کو چھوڑ کر آ گیا۔ اب فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اب یہ بندہ اس کشمکش کے اندر ہے کہ دنیا کے اندر میں نے زندگی کیسے بسر کی، اب کیا جواب دوں گا؟ اگر حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر رہتے ہوئے سنت کو سجا کر اس نے محبوب کائنات کے طریقے کو اپنا کر اگر زندگی بسر کی ہو تو اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک جب اس کو دکھایا جائے گا، کہا جائے گا کہ ما تقول حاضر الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، بندہ پریشان ہو جائے گا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے اس آخری دین کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اب یہ بندہ پریشان ہے، سوال جواب ہے، اب اس کے رشتہ دار جا رہے ہیں، اب یہ ایک آہ بھرتا ہے، کوئی اس کی آہ کو سننے والا نہیں ہے۔ اس وقت فرشتے آ جاتے ہیں اور ان فرشتوں کے درمیان ایک خوبصورت نوجوان آ جاتا ہے۔ ان فرشتوں کو یہ روکتا ہے بھئی آج آپ اس سے حساب و کتاب نہیں کر سکتے۔ اب یہ مرحوم بندہ جو فوت شدہ ہے اب یہ سوچتا ہے کہ بھئی اس بندے کو میں نے دیکھا نہیں ہے، نہ تو یہ میرا رشتہ دار ہے، نہ دوست احباب ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن ہے میری بھلائی کا کام کرنے والا کون ہے؟ اب یہ پوچھتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ میں قرآن کریم کی سورہ ملک ہوں، 29ویں سپارے کی پہلی سورہ ملک ہوں۔ تو نے دنیا میں رہ کر میری تلاوت کی، سونے سے پہلے تو میری تلاوت کرتا تھا، آج دنیا کو چھوڑ کر آ گیا، آج تیرے حساب و کتاب کا وقت ہے، تو نے میری تلاوت کو دنیا میں رہ کر جو ہے نا کیا تھا، آج جو ہے نا میں جب تک تجھے جنت میں داخل نہ کروا دوں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ قرآن کریم ہے کہ جہاں سارے رشتہ دار اس کے چھوڑ کر چلے گئے، عزیز و اقارب چلے گئے، قرآن کریم جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے اس قدر جو ہے نا اس بندے کے بارے میں جھگڑا کرے گا، اللہ سے کہے گا کہ یا اللہ یہ بندہ اگر جنت کا مستحق ہے تو اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو بتایا جائے گا کہ بندہ تو گناہگار ہے، یہ اس قدر اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا کلام جو ہے نا یہ کلام کرے گا کہ یا تو اس بندے کو جو ہے نا جہنم کے اس بندوں کے اندر سے اس کا نام کاٹ کر جنت میں بھیج دو، یا مجھے سورت جو ہے میں سورہ ملک ہوں مجھے قرآن کریم سے نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے قاعدہ قانون کو تبدیل نہیں کرتے۔ اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اس صورت کو قرآن کریم سے نہیں نکالیں گے، بلکہ اس بندے کو جو ہے نا مصیبت سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرما دیں گے۔
اسی قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے یہ ادارہ قائم ہوا۔ حضرت بہت محنت کر رہے ہیں، آپ سے التماس ہے کہ ان کا ساتھ دیجئے۔ ایک بندہ جو ہے نا ایک عالم دین کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک بندہ مالی تعاون فرماتا ہے، یہ مالی تعاون فرمانا کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں، اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہے۔ جب ہمارے سارے اعمال جو ہے نا دنیا کے اندر سارا کچھ رہ جائے گا، یہی اعمال نامہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر دنیا کے اندر ہم نے 1 روپیہ بھی اللہ کے راستے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے دیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو جو ہے نا دگنا چگنا کر کے ہمیں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ایک بندہ فوت ہوا، یہ قرآن کریم کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بندے نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگ قبروں سے نکل کر کچھ موتی اکٹھے کر رہے ہیں۔ ایک بندہ قبر سے نکلا اور وہ موتی اکٹھے نہیں کر رہا بلکہ وہ اس خواب دیکھنے والے کے پاس آ گیا۔ اب یہ خواب دیکھنے والے کہنے لگا بھئی یہ سارے لوگ کچھ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں اکٹھی کر رہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں یہ کیا ہیں؟ بتایا کہ یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ جو ہے نا لوگ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے بچے پڑھتے ہیں، ان کے لیے بخشتے ہیں، وہ قرآن کریم کا ان کو ثواب پہنچا ہے اور یہ اس چیز کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ بتایا بھئی آپ کیوں نہیں لے رہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا جوان بیٹا ہے، فلاں بازار کے اندر تجارت کرتا ہے، وہ میرے لیے روزانہ قرآن کریم مکمل قرآن کریم پڑھ کے ایصال ثواب کرتا ہے، اس لیے مجھے ان موتیوں یہ جو ایصال ثواب ان کا آیا اس کی ضرورت نہیں، مجھے جو ہے نا ان سے زیادہ مل جاتا ہے۔ تو وہ ان کے دل کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ اس بندے سے ملنا چاہیے۔ وہ چلے گئے اس جوان کے پاس، دیکھا بازار کے اندر کوئی چیز بیچ رہے ہیں اور ان کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میرے والد محترم نے مجھے قرآن کریم کی تعلیم دی تھی، قرآن کریم پڑھایا تھا، آج وہ دنیا سے چلے گئے، میں اپنا کام بھی کرتا ہوں اور یہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہوں، روزانہ میں ایک قرآن کریم ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں۔ تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو آپ آج اس محفل کے اندر تشریف لائے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں ایک عزم لے کر جائیں، ایک سوچ لے کر جائیں کہ اپنے گھر کے اندر لازمی طور پر جو ہے نا ایک بچہ انشاءاللہ العزیز حافظ قرآن بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ کھڑا کرے جن کا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھر کے اندر انشاءاللہ ایک حافظ قرآن بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اور ناظرہ تو ہر بچہ جو ہے نا گھر کے جتنے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بچے عنایت فرمائے سب کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھایا جائے، یہ سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ایک باپ جو ہے نا اس کا بیٹا میٹرک پاس کرے، کوئی بھی کلاس پاس کرتا ہے اس کے لیے جو ہے نا موبائل دیتا ہے، اس کو موٹر سائیکل لے کر دیتا ہے، اس کو لیپ ٹاپ لے کر دیتا ہے، کمپیوٹر لے کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے بڑا جو باپ کا اپنے بیٹے کے لیے تحفہ ہے وہ قرآن کریم ناظرہ صحیح پڑھانا اس کو سب سے بڑا تحفہ ہے۔ یہ والد محترم جب دنیا سے چلا جائے گا تو یہی قرآن پاک پڑھنے والا بچہ اس کے لیے جب یہ پڑھے گا تو اس کے والد کی جو ہے نا قبر ٹھنڈی ہوگی اور اس کو راحت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔